8 ذی‌الحجہ 317 ہجری مکہ عازمین حج سے چھلک رہا تھا۔ سارا شہر حج کی تیاری اور عازمین کے استقبال میں مصروف تھا کہ بحرین کے حاکم ابو طاہر نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ لوگوں کو لوٹنا، مارنا اور قتل کرنا شروع ہو گیا۔ کعبے کے غلاف کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ کعبے کا پرنالہ جسے میزاب رحمت کہتے ہیں وہ سونے کا تھا، اسے اکھاڑ لیا گیا۔ ظالم اب مقام ابراہیمی کی طرف بڑھے تو مکے کے لوگوں نے اس کی مزاحمت کی، مخالفت کی اور اسے اپنے حلقے میں لے لیا۔ ادھر ابو طاہر کے سپاہی قتل و غارت کرتے رہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 30,000 لوگوں کا قتل عام ہوا۔ اتنی لاشیں بکھری تھیں حرم مبارک اور اس کے آس پاس کہ چشمہ زمزم لوگوں کے خون سے بھر گیا۔ اب ظالم حجر اسود کی طرف بڑھے۔ 14 ذی‌الحجہ 317 ہجری کو حجر اسود کو اکھاڑنے میں ظالم حملہ ور کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ مقام ابراہیمی کو مکہ کے مقامی افراد نے اپنی کوششوں سے بچا لیا، لیکن حجر اسود کو وہ نہیں بچا سکے۔ حجر اسود کو اتنی بے رحمی سے حملہ وروں نے اکھاڑا کہ اس کے کچھ ریزے ٹوٹ کر جا بجا جگہ جگہ بکھرے پڑے رہے۔ ابو طاہر حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ حجر اسود کی جگہ خالی ہو گئی اور 22 سال تک حجر اسود کے بنا حج ادا ہوتا رہا۔ 22 سال بعد بحرین کے شہر حجر سے 10 ذی‌الحجہ 339 ہجری کو یہ پتھر واپس ہوا۔ اس کی واپسی بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ جب بار بار حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا تو ظالموں نے جواب دیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے علماء سے اس کا حل پوچھا۔ علماء نے جواب دیا کہ ان سارے پتھروں کو آگ کے حوالے کیا جائے۔ جو پتھر آگ میں پگھل جائے یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں ہے، کیونکہ حجر اسود کو دنیا کی آگ متاثر نہیں کر سکتی۔ اور اس طرح سے اس مقدس پتھر کی برتری اور لوہا منوا کر اسے واپس لیا گیا۔ حجر اسود کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر کعبہ کے وقت اسے ایک گوشے میں نصب کرایا تھا۔ جب طوفان نوح آیا تو کعبے کو عرش پر اٹھا لیا گیا اور اس پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر نو شروع کی تو اللہ کے حکم پر جبریل علیہ السلام نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور اسے وہیں نصب کرایا گیا جہاں یہ پہلے لگا ہوا تھا۔ لیکن جنت کا یہ انمول موتی زمانے کے ستم سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ کئی بار حادثوں کا شکار ہوا اور اس کے جسم نازنین کو کئی زخم لگے۔